کہیں کہیں یہ رویہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت یقیناً ایمان کا جز ہے. تو یہ رویہ نظر آتا ہے کہ یار اگر صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو روک کر اہل بیت کی شان بیان کرو, اہل بیت کی بیان کی جا رہی تو نہیں روک کر کرو. اس کا کیا مطلب ہے حضرت؟ کیا یہ کیا رویہ ہے, یہ کیا انداز ہے؟ یہ کنویں کے مینڈک آپ نے ایک مثال سنی ہے جی. یہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں نا کہ جو یہاں سے چھلانگ لگائیں تو صرف یہاں تک جانا ہے جی. یہ ان بیچاروں کی سوچ ہوتی ہے, اللہ اکبر. ان کی سوچ اور فکر کا زاویہ محدود ہوتا ہے, اس واسطے وہ بیچارے ایسی باتیں کرتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار, ان کی آپ زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں, ان کی محبت کو پڑھ کے دیکھیں. میں کہتا ہوں ظاہر تو ظاہر رہا, دنیا تو دنیا رہی, وہ تو اپنی خوابوں میں بھی جدا نہیں ہوتے. اب آپ کہیں گے یار اس کی کیا مثال ہے؟ بڑی مشہور بات ہے, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم کا تھا, سوئے ہوئے تھے, نبی پاک نے زیارت کروائی. لمبی بات ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ دلیل سمجھ آ جائے. حضور اکرم علیہ السلام نے نماز پڑھائی, فجر کی, ایک عورت آئی, اس نے کھجوریں پیش فرمائی, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بانٹی. جب حضرت علی کی باری آئی نا تو فرمایا علی منہ کھولو میں تجھے خود کھلاؤں گا. اچھا آنکھ کھلی نا تو دور تو فاروق اعظم کا تھا, تو منہ کے اندر وہ لذت اور وہ سب کچھ مواد موجود تھا. آپ جب بیدار ہوئے نا تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ خواب تو عمر کو بتاؤں گا. دوستی دیکھو کیسی ہے. مسجد میں آئے, اتفاق کی بات عین نماز کے وقت حضرت فاروق اعظم آئے, جماعت ہو گئی, آواز آئی کھجوریں لے کے آئی ہوں. مولا علی فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو وہی عورت تھی جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دیکھی تھی. آقا اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا کھجوریں لے آؤ, اسی طرح حضرت عمر نے بانٹنا شروع کر دی. اسی طرح فرمایا جب میرے پاس آئے تو کہا علی ہاتھ نہیں, منہ کھولو میں خود کھلاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آپ نے ان کو کھلا دیا. اب حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی, اب بات کرنی تھی آگے مکمل. سمجھ آئی نا, یہ جو کہتے ہیں روک کے یہ کرو, روک کے یہ کرو, جی جی جی, میں نے کہا روک کے نہیں ٹھوک کے رکھو. تمہیں کیا پتا ہے یار, جب روک مطلب کام چوک کے رکھو نا. پاکاں دی شان جدو بیان کرنی ہے نا تو پھر ٹھلے نہیں پینا. سمجھ آ رہی نا, پھر رج کے شان کو بیان کرو. اب مولا مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں, علی عمر مجھے ایک کھجور اور دے دو. اچھا حضرت عمر نے جو جواب دیا مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. فرمایا کہ اے عمر تجھے میں, اے علی تجھے دوسری کھجور تو اس لیے دوں اگر تجھے حضور رات خواب میں دے کے گیا, تو جب حضور نے ایک دیا تو میں بھی ایک ہی دوں گا. ساری مسجد والے پریشان ہو گئے کہ یہ خواب والا معاملہ کیا ہے, حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً فرمایا کوئی بندہ شک نہ کرے, ان المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور عمر جو کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے. پھر اپنا خواب سنایا کہ رات حضور ایسے آئی, یہی منظر تھا, اور آپ نے وہاں پر لفظ بولے. آپ فرماتے ہیں اے عمر وجدت لذتن, فرمایا جو آپ سے میں نے کھجور کھائی ہے نا اس کی میں نے لذت ایسے پائی ہے کما وجدت لذتن بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو لذت مجھے حضور کے ہاتھوں والی کھجور سے ملی تھی نا وہی لذت مجھے تیرے ہاتھوں والی کھجور سے آئی. سبحان اللہ. حضرت علی نے مہر لگا دی. تو میں کہتا ہوں یہ تو خوابوں میں جدا نہیں ہوتے, تم یہاں کہتے ہو یہ روکو تو یہ کرو, یہ روکو تو یہ کرو. تو میں یہاں پر نا یہ جو ایک ماحول کریٹ ہو رہا ہے نا کہ اگر کوئی اہل بیت کی بات بیان کرے تو بعض کہتے ہیں کہ تم علی علی بہت کرتے ہو. تو میں نے کہا تو اتنا کیوں جلتا ہے, تو کہیں یزید تو نہیں ہو گیا کہ تجھے علی سنا ہی نہیں جاتا. جی جی, سوچنے کی بات ہے نا, حسین تجھے سنا ہی نہیں جاتا, کیونکہ یہ تو جو مزاجی یزید ہوگا, مزاجی یزید, یہ اس سے برداشت نہیں نہ ہوگا. تو تجھے کیا تکلیف ہے یار اگر کوئی کر رہا ہے تو, اگر تو کسی اور کی نفی ہو رہی ہے تو بات کرو بھائی, کرنے دے. اگر وہ روایات معتبرہ و مستندہ پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دے, بیان کرنے دے. اور اچھا اگر کوئی صحابہ کرام کی شان زیادہ بیان کرے تو اس وقت بھی کئی یتیم العلم یزید الفکر اخبث الناس اجہل الناس ارذل الناس, وہ بیچارے اٹھ کے آ جاتے ہیں, لو جی تم تو علی کا ذکر ہی نہیں کرتے, تم تو ناسبی ہو گئے ہو, تم تو خارجی ہو گئے ہو. اور تمہیں یہ رجسٹر دیا کس نے ہے یار کہ جس میں تم نام لکھتے پھرو کون رافضی یا کون خارجی ہے, بتاؤ نا ذرا کیا بات ہے, تمہیں کس نے یہ رجسٹر دیا ہے, اور تمہارے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ تم یہ تھرما میٹر لگا کے چیک کر لیتے ہو. نبی پاک کی آل سے بھی پیار کرو, اصحاب سے بھی پیار کرو, روکنے والا کام چھوڑو. اب دونوں کا ذکر, میں کہتا ہوں اگر گھنٹہ تقریر ہو آدھا گھنٹہ ان کی شان بیان کرو, آدھا گھنٹہ ان کی بیان کرو. اور میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے, میں جب بھی شان بیان کرتا ہوں ایک حدیث اہل بیت کی, ایک صحابہ کرام کی, ایک اہل بیت کی, ایک صحابہ کرام کی, تاکہ توازن برقرار رہے. یہ من سے مزاجی ہمیں سٹیجوں پہ لانا پڑے گی. تو اہل بیت کا ذکر سن کے جلا نہ کریں, اور صحابہ کا ذکر سن کے سڑا نہ کریں. یہ سڑنے جلنے والے گل سڑ مر جائیں گے,
تر و تازہ وہی رہیں گے جو واہ۔ ان سب کے خادم و غلام رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔